اگر آپ نیکوں کی اولاد ہیں، ان کے گھر میں پرورش پانے والے ہیں، آپ کے بڑے بزرگوں کے بعد خدمت گزار ہیں، محبت والے ہیں، تو ان کا اثر ہوگا۔ بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی صاحبہ نے جو اپنی کمر بند کو دو ٹکڑے کیے، ایک سے مشکیزہ کو باندھا، ایک سے تھیلے کو باندھا، اور اپنے کمر بند سے فارغ کر دیا، یہ محبت بھی ہے، خدمت بھی ہے، خدمت کا جذبہ بھی ہے۔ اور اس جذبہ خدمت سے لقب ذات النطاقین حاصل کرنے والی ہیں۔ خدمت سے بدلہ ملتا ہے، لیکن جذبہ خدمت سے انعام ملتا ہے۔ تو بی بی صاحبہ کا نام عام ہوا، لقب مشہور ہوا، قیامت تک یہ جملہ مسلمان علماء منبروں پر لیتے رہیں گے، ان کے لیے شرف ہے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میرا دادا ابو بکر صدیق کا ابو بکر بن ابو قحافہ، ابو قحافہ کا نام عثمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اصل نام عثمان ہے، لیکن لقب ابو قحافہ سے مشہور ہیں، ابو بکر بن ابی قحافہ۔ تو ابو قحافہ یہ بی بی صاحبہ کے ابا کا ابا، دادا ہیں، مسلمان نہیں تھے۔ جب حضور نے ہجرت کی، ابو بکر صدیق نے مکہ سے مدینہ کی طرف نبی کے ساتھ ہجرت کی، اس وقت ابو بکر کے والد صاحب مسلمان نہیں تھے، اور ابو بکر کو کبھی کبھی سمجھاتے تھے کہ اس پر خرچ زیادہ نہ کرو، نبی پر مال نہ لوٹا، اس پر زیادہ مال خرچ نہ کرو۔ ابو بکر تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ بی بی صاحبہ روایت کرتی ہیں کہ دادا آئے، ابو بکر تو روانہ ہو گئے، بیٹی بتا کہ ابو بکر نے تمہارے لیے کچھ مال چھوڑا یا نہیں، کچھ مال ہے یا سارا لے گیا؟ اس کو پتا تھا کہ یہ سارا مال لے جائے گا۔ بی بی صاحبہ نے کہا ابو بکر صدیق تو سارا مال لے گئے تھے، لیکن اگر دادا کو میں کہوں گی کہ لے گیا تو دادا غصہ کرے گا اور برا بولے گا، پریشان کرے گا، ہے نابینا۔ ابو قحافہ بوڑھے تھے اور نابینا تھے۔ مجھے اللہ نے سمجھایا، مجھے اللہ نے عقل دی، میں نے دانائی سے جواب دیا، دادا ابا نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، تھوڑا بھی نہیں، بہت چھوڑا ہے، ہم اتنا خوش ہیں کہ میں کچھ بیان بھی نہیں کر، چھوڑا ہے، بہت چھوڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ دادا نے کہا مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے۔ میں نے کہا دادا ابھی آدمی ہیں، کسی اور ٹائم میں آپ کو بلاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ اب دادا کو مطمئن کرنا ہے، ورنہ یہ دادا بات کرے گی، پریشان کرے گی۔ پہاڑی علاقہ میں نے ایسے پتھر چنے جو دینار و درہم جیسے تھے، اس ٹائم جو سونا چاندی کے پیسے تھے جس کو دینار درہم کہا جاتا ہے، میں نے پتھر چن لیے، دینار جیسے پتھر، درہم جیسے پتھر، ان کو میں نے تھیلے کے اندر ڈالے۔ پھر دادا کو بلایا، دادا آؤ میں تجھے دکھاؤں۔ کمرے کے اندر اس کو لے گیا، پھر وہاں ایک تاکچہ تھا، دیوار کو کورید کر ایک چھوٹا سا دریچہ بناتے ہیں جس میں پرانے زمانے میں چراغ رکھتے تھے، عربی میں اس کو طاق کہتے ہیں۔ اس طاق کی طرف دادا کو لے گیا، طاق کے اندر وہ تھیلا تھا، تھیلے کے اوپر اس نے جو ہاتھ رکھے، یوں کیا اور یوں کیا، ماشاءاللہ تھیلا تو بھرا ہوا ہے، دینار درہم پر۔ ٹھیک ہے، بہت ہے۔ یہ بی بی صاحبہ کی سمجھداری ہے، عقل مندی سے دادا کو بظاہر جھوٹ بول کر، حقیقت میں تو وہ نبی پر جو قربان ہے وہ تو ہر دولت سے زیادہ دولت ہے۔ ابا نے ہمیں نبی کی محبت خدمت کی وجہ سے جو دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن دادا کو خوش کرنے کے لیے کتنا اٹکل کیا۔ یہ ہے بی بی صاحبہ کی محبت، یہ ہے محبت والوں کے گھر کی تربیت، یہ ہے ذات النطاقین خاتون کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی والی کیفیت۔
ایسی ایماندار خواتین بھی دنیا میں گزری۔ بی بی اسما کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی اسما کی شادی کی زبیر سے۔ زبیر سے بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر، جو کہ مشہور صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، یہ 4 صحابہ میں بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ بن زبیر یہ بڑے صحابی ہیں۔ یزید کے دوران وہ مکہ میں آ گئے، پہلے مدینہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں چھوڑتے تھے تو مکہ آ گئے، پھر یزید کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، پھر تیسرا بادشاہ آیا، آخر کار حجاج کا دور آیا تو عبداللہ بن زبیر کو لوگوں نے بادشاہ بنایا کہ آپ امیر المومنین بنے، یہ ظلم۔ تو مکہ کے لوگوں کے تقاضا کے موافق مکہ شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی لوگوں نے بیعت کی، تو پھر ادھر یزید کی قوم بنو امیہ اور ادھر عبداللہ بن زبیر، ان دونوں میں ٹکر شروع ہو گیا، پھر ان میں جھگڑا ہوا۔ اللہ کی شان، بی بی اسما ابو بکر کی بیٹی اب تک زندہ ہیں، ان کی عمر تقریباً 100 سال ہے، اور یہ سن 73 کا واقعہ ہے، 73 چند سال مزید۔ آخرکار بنو امیہ کے حاکموں نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، مکہ شریف پر حملہ کیا، کیونکہ ان کی بادشاہی زیادہ تھی، آدمی زیادہ تھے، لڑائی تو بہت ہوئی، آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر جو کہ زبیر کے بیٹے ہیں، مکہ المکرمہ میں شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد ان کو دار پر لٹکایا گیا۔ حجاج بن یوسف کہتا تھا جو ہم سے لڑے گا اس کی یہی سزا۔ لوگوں نے جا کر عبداللہ بن زبیر کی امی بی بی اسما حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کو اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کو شہید کیا گیا اور اس کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ کہا اللہ کا شکر ہے جو اللہ کی راہ میں میرے بیٹے شہید ہوئے۔ بوڑھی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، 100 سال کی عمر ہے، فرمایا میرے بیٹے حق پر ہیں اور حق پر لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ نے امی سے مشورہ لیا، امی ظالم تو لڑ رہے ہیں، ابھی آپ مجھے مشورہ دیں، لڑوں یا ہتھیار ڈال دوں؟ امی نے جو بیٹا آپ حق پر ہیں یا نہ حق؟ عبداللہ نے کہا اماں میں حق پر ہوں۔ تو آپ حق پر ہیں تو پھر لڑیں، شہید ہو جائیں تو قربان ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں تو کیا بات ہے؟ امی کا جواب سبحان اللہ، جب شہید ہوئے تو شہید ہونے کے بعد امی نے جو لفظ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے اللہ کی راہ میں ثواب حاصل کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہوگی؟ لوگوں نے کہا وہ تو لکڑی کے اوپر لکڑی کے اوپر نہیں، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، میرے بیٹے لکڑی پر نہیں، پھانسی پر نہیں، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، وہ اب بھی بہادر ہیں، اب بھی جری ہیں۔ ایسی جری خاتون، بہادر خاتون، ایمان والی خاتون، صبر والی خاتون، سمجھ، حکمت، عقل والی خاتون دنیا میں گزری ہیں، جن کی صحبت میں آپ رہیں گے تو ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، نااہل کی صحبت میں پھر آپ ہی نااہل ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اکابرین کی زندگی پڑھنے، سمجھنے، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔